پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ جیتے جی ایک بار پھر اس نے ہمیں بڑی مبارک رات شعبان کی نصف شعبان کی رات شب برات نصیب فرمائی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج بخشے جانے والوں میں ہم سب کا نام تحریر فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت پر ایک بڑا ایمان افروز واقعہ پہلے سنیں گے۔ ایک بزرگ ہوئے ہیں شیخ ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا جب انتقال ہوا تو چند دنوں کے بعد کسی دوست کے خواب میں آپ تشریف لائے۔ دوست نے پوچھا کیا احوال ہے، قبر میں کیسی گزری؟ فرمایا مجھ پر بڑا کرم ہو گیا، جب میرا انتقال ہوا میں قبر میں گیا تو منکر نکیر، یہ وہ فرشتے ہیں جو سوال پوچھنے آتے ہیں، وہ سوال پوچھنے والے فرشتے آئے اور مجھے اٹھا کر بٹھایا اور سوال پوچھنے لگے۔ اتنے میں اللہ کریم کا فرمان آیا، اے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے رک گئے۔ اب حکم ہوا کہ اس بندے کے گناہ شمار کرو، اس بندے کے گناہ کاؤنٹ کرو۔ فرشتوں نے میرے گناہ کاؤنٹ کرنا شروع کیے۔ میں تو بڑا ڈر گیا کہ اتنے سارے گناہ ہیں، جب یہ سارے گناہ کاؤنٹ ہوں گے تو بنے گا کیا؟ اب جب میرے سارے گناہ کاؤنٹ ہو گئے، دل یقیناً دگ دگ کر رہا ہے، گھبراہٹ بڑھ گئی ہے۔ اب فرشتوں کو کہا گیا کہ اب اس بندے کے وہ درود کاؤنٹ کرو جو اس نے ہمارے حبیب علیہ السلام پر دنیا میں بھیجے تھے۔ اب میرے درود کاؤنٹ کرنا شروع کیے فرشتوں نے، سبحان اللہ۔ اب جب کاؤنٹ کرتے کرتے گنتی پوری ہوئی تو گناہوں کے مقابلے میں درود پاک زیادہ تھے۔ تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا حسبکم یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں اتنا حساب کافی ہے، یہ والا حساب کافی ہے۔ اذهبوا به الى جنتی، اس بندے کو میری جنت میں لے جاؤ، یعنی اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا اب یہ تو ایک خواب ہے نا، لیکن اگر اس کو ہم ایک حدیث پاک کے پیرائے میں دیکھیں، بڑی مشہور حدیث ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص ایک بار درود پاک پڑھے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر بندے کے درود زیادہ ہیں تو ہر درود تو ویسے ہی 10 گناہ معاف کروا دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر درود پاک کثرت سے پڑھے ہوں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ درود پاک ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پلیز درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے اور کثرت سے شامل کیجئے، جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں۔ اور سبحان اللہ، جس مہینے میں ہم موجود ہیں یہ ماہ شعبان، میرے آقا فرماتے ہیں الشعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور جو بڑی مشہور آیت درود ہے جو بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، سب کو یاد ہوگی تقریباً، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو اب ذرا غور کریں کہ یہ آیت جو درود ہے، یہ آیت درود بھی شعبان میں نازل ہوئی ہے۔ تو شعبان ایکچولی یہ مہینہ ہی درود پڑھنے کا مہینہ ہے۔ تو میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، بڑی رات ہے کہ آج سے انشاءاللہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، بے عدد اور بے عدد تسلیم، بے شمار اور بے شمار درود، قبر میں خوب کام آتی ہے، بے کسوں کی ہے یار غار درود، جان نکلے تو اس طرح نکلے تجھ پر اے غم زدوں کے یار درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بندہ نیک ہو اور اللہ اس سے راضی ہونا، بے شک قبر کی جب بات ہوتی ہے، اور آج ویسے بھی ہم انشاءاللہ کچھ آخرت کی، کچھ قبر کی، کچھ موت کی بات کریں گے، کیونکہ آج کی رات قبرستان جانا بھی نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور آج رات کے بارے میں حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس رات یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ آئندہ سال کس کا وصال ہوگا، کون دنیا سے چلا جائے گا۔ یقیناً جب بھی قبر کی بات ہوتی ہے تو کچھ خیال آتا ہے، مگر جس سے اللہ راضی ہونا، اس کی قبر اور اس کی جو برزخ کی لائف ہے یہ کتنی آسان کر دی جاتی ہے۔ خواجہ ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں جو بندہ نیک نمازی ہو اور کثرت سے درود پاک پڑھتا ہو، جب وہ مر کر قبر میں اترتا ہے، منکر نکیر یعنی قبر میں سوال و جواب کرنے والے فرشتے اس سے معمولی آرڈنری سا حساب لیتے ہیں، پھر اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر نور سے جگمگانے لگتی ہے، اتنے میں اس کی جنتی بیوی اس کے پاس پہنچتی ہے اور اس کے گلے میں موتیوں کا ایک ہار ہوتا ہے۔ جیسے یہ بندہ اس ہار کی طرف اشارہ کرتا ہے
تو ہار ٹوٹ کر گر جاتا ہے، جنتی بیوی کہتی ہے پریشان نہ ہو، ہم ان موتیوں کو چن لیتے ہیں۔ یہ دونوں مل کر موتیوں کو چننا شروع کرتے ہیں، بس ابھی یہ سارے موتی چن بھی نہیں پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی ان کے لیے یہ جو طویل سینکڑوں ہزاروں سال کا سفر ہے، ایسا لگے گا کہ چند منٹوں میں پورا ہو گیا۔ تو اللہ کریم اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی آسانی فرماتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ قبر کی رات ہمارے لیے آسان فرمائے، ہمارے لیے جو برزخ کی زندگی ہے وہ آسان فرمائے، اپنے عذاب میں گرفتار نہ فرمائے، بلکہ ہماری قبر کو اپنے محبوب علیہ السلام کے جلووں سے جگمگا دے۔ آج میں آپ سے دعا بھی کروانا چاہوں گا، کیونکہ اب قبر کی پہلی رات کی بات ہوئی ہے، تو آج صبح ہی ہمارے دعوت اسلامی کے ایک بہت پیارے مبلغ حاجی الطاف اتاری بھائی، ان کا وصال ہوا، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ آج قبر کی ان کی پہلی رات بھی ہے اور شب برات بھی ہے۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے اور ان کی خدمات دینیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج 15ویں رات یعنی شب برات بڑی برکتوں والی، عظمتوں والی اور بھلائیوں والی رات ہے۔ آج رات دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزی تقسیم کی جاتی ہے۔ جی ہاں، حدیث پاک میں آتا ہے جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات قیام کرو، یعنی عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو، بے شک اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ کریم اپنی شایان شان آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے الا من مستغفری الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ پھر فرماتا ہے الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں۔ الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور فرماؤں۔ ہے کوئی ایسا حدیث کے الفاظ ہیں کہ طلوع فجر تک یوں ہی اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ سارا سال میں اور آپ دعا کرتے ہیں اللہ ہماری پکار سن لے، مولا ہماری توبہ قبول کر لے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، مگر آج کی رات وہاں سے اعلان ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی جھولی بھر دی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اس کو رزق دیا جائے۔ اتنی مبارک رات ہے۔ اللہ اکبر۔ شاعر کہتے ہیں نا، کشتے امید پہ ہے فضل خدا آج کی رات، کشتے امید پہ ہے فضل خدا آج کی رات، ہر طرف چھائی ہے رحمت کی گھٹا آج کی رات، کس قدر جوش پہ ہے حق کی عطا آج کی رات، پائیں گے سارے طلب سے بھی سوا آج کی رات۔ جو اعلان ہو رہا ہے اس پر شاعر کہتے ہیں مغفرت ڈھونڈتی پھرتی ہے گناہ گاروں کو۔ سارا سال میں اور آپ مغفرت کے طلبگار، آج مغفرت ڈھونڈ رہی ہے گناہ گاروں کو۔ مغفرت ڈھونڈتی پھرتی ہے گناہ گاروں کو، مہرباں کتنا ہے بندوں پہ خدا آج کی رات، کوئی محروم نہ رہ جائے زمین پر سائل۔ آسمان سے کیا آواز لگی ہوئی ہے کوئی مانگنے والا، کوئی محروم نہ رہ جائے، کوئی محروم نہ رہ جائے زمین پہ سائل، آسمانوں سے یہ آتی ہے صدا آج کی رات۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا ان صداؤں پر لبیک کہتے ہیں،
اے اللہ ہم ہیں مانگنے والے، اے اللہ آج بیٹھے تیرے گھر میں دامن پھیلائے مغفرت کے سوالی بن کر، اے اللہ آج ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ آج ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ آج رزق تقسیم ہو رہا ہے، اے اللہ تجھ سے دعا ہے ہمیں فقط رزق حلال عطا فرما، ایک نوالا بھی اے اللہ نہ ہمیں نہ ہماری نسلوں کو رزق حرام عطا فرما، اور رزق حلال میں برکت بھی عطا فرما، اتنا دیجیو مالک کہ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معراج کی رات کا واقعہ آپ کو سنانا ہے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کی سیر فرما رہے تھے تو وہاں نبی پاک نے قریب ہی ایک بڑا درخت تھا جس کی ٹہنیاں مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ فرشتہ اس درخت کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ فرشتہ کون ہے؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ لذتوں کو مٹانے والے، دوستوں کو جدا کرنے والے، عورتوں کو بیوہ اور یتیم بچوں کو یتیم بنانے والے، اونچے اونچے محلات کو ویران بنانے والے اور قبرستان کو آباد کرنے والے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبریل نے پھر ملک الموت سے کہا کہ اے اسرائیل، یہ اگلوں پچھلوں کے سردار محبوب رب غفار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ ملک الموت اٹھ گئے، ادب کے ساتھ نبی پاک کو گلے لگایا، پیارے آقا کی پیشانی کو بوسہ دیا، حضرت نبی پاک سے اپنے پاس بیٹھنے کی درخواست کی۔ اب پیارے آقا علیہ السلام سے عرض کیا، حضور اب آپ فرمائیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا، جو تختی تمہارے سامنے لگی ہے یہ کیا ہے؟ عرض کیا، حضور اللہ پاک نے ساری مخلوق کی روحیں میرے قبضے میں دے دی ہیں، اس تختی پر ان کی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں، ان کی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، میں اس کے ذریعے ان کا حساب رکھتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ اتنا بڑا درخت کیا ہے؟ کہتے حضور اس درخت کے پتے مخلوق کی تعداد کے برابر ہیں، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے نام کا پتا اس درخت پر نہ ہو۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے اس کا پتا پیلا ہو جاتا ہے، میں جان لیتا ہوں کہ وہ بندہ جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے۔ پھر انہوں نے ایک پیالہ دکھا کر عرض کیا، حضور جب یہ پتا پیلا ہوتا ہے میں اس پر اس پیالے کا پانی چھڑکتا ہوں، پتا اپنی اصلی رنگت پر آ جائے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ آدمی بیماری سے شفا پا لے گا۔ اگر پتا پہلی رنگت پر نہ آئے اور کالا ہو جائے میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں اس پتے کو دیکھتا رہتا ہوں، جب وہ پتا گرتا ہے درخت سے میں سمجھ جاتا ہوں کہ موت کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اگر وہ شخص نیک ہو تو میں اس کے پاس اچھی شکل و صورت میں جاتا ہوں، اس کی روح قبض کر لیتا ہوں، اس کو راحت اور خوشبو میں رکھتا ہوں۔ اگر وہ گناہ گار ہو تو میں اس کے پاس خوفناک شکل میں جاتا ہوں، مجھے دیکھ کر چلاتا ہے، اے ملک الموت میرے گناہ بڑھ گئے، میرا اعمال نامہ سیاہ ہو گیا، اب وقت رخصت آ چکا ہے، مجھے کچھ مہلت دیجئے تاکہ میں اللہ پاک کے حضور کچھ آنسو بہا لوں، تھوڑا وقت دیجئے میں گناہوں سے توبہ کر لوں۔ میں کہتا ہوں ناممکن، بالکل ناممکن بات ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، پھر میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے اس واقعے سے سبق کیا ملا کہ ہم سب کا وقت آنے والا ہے اور ملک الموت اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب کس کی زندگی کا آخری دن اور آخری لمحہ آئے اور وہ آ کر روح قبض کریں۔ اور یاد رکھیے دنیا کے جتنے مذاہب ہیں نا، جتنے مذاہب ہیں دنیا میں، جتنے لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا جاہل ہوں، بڑی عمر کے ہوں یا چھوٹی عمر کے ہوں، ایک ایسی ریالٹی ہے جو دنیا کا ہر بندہ مانتا ہے، اس پر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں بہت ساری چیزوں پر اختلاف ہے، مگر ایک ریالٹی ایسی ہے، ایک حقیقت ایسی ہے کہ دنیا کا ہر شخص اس بات کو مانتا ہے، اور وہ ریالٹی ہے موت، مرنا ہے، ڈیتھ آنی ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ جناب فلاں آدمی نہیں مرے گا، سب کو پتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جس میں ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے جس کو ہر زیرو نے پینا ہے۔ الموت باب کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ سب کو پتہ ہے مرنا ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نہیں پتا کب مرنا ہے۔ آج بھی جا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کئی سالوں تک ہماری باری نہ آئے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے بڑا کمال کا میسج ریسیو کیا، اللہ کرے میں اور آپ بھی دنیا کے واقعات سے اپنے لیے کچھ عبرت تو لینا۔ وہ کہتے ہیں مجھے دنیا کی حقیقت ایک برف بیچنے والے بندے سے سیکھنے کو ملی۔ کہتے ہیں ایک برف بیچنے والا بازار میں آواز لگا رہا تھا،
اس بندے کے سرمایے پر رحم کرو، اس بندے پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ برف تو پگھل جاتی ہے نا، اگر کوئی نہیں خریدے گا تو کیا ہوگا؟ وہ تو پانی بن جائے گی۔ کہا میں اس سے سمجھی بات کہ برف بیچنے والے کو یہ فکر ہے کہ نہیں بکی تو ختم ہو جائے گی۔ مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ یہی تو زندگی ہے، اچھے کام نہ کیے تو زندگی تو گزر رہی ہے، برف تو پگھل رہی ہے، ایک دن آئے گا سب ختم ہو جائے گا اور میں اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ کاش یہ حقیقت ہم مان لیں، سمجھ لیں اور پھر اس کی تیاری میں مصروف ہو جائیں۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے۔ نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی؟ عمل نے کام آنا ہے، عزیزہ یاد کر جس دن کے عزرائیل آئیں گے۔ نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے۔ غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو گھرا، خدا کی یاد کر کے ہر دم جس نے کام آنا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی آپ نے سنا کہ ملک الموت فرماتے کہ جب وقت آتا ہے میں جا کے اس کی روح قبض کرتا ہوں۔ ہماری موت کا وقت بھی ڈیسائیڈڈ ہے، بلکہ مقام بھی ڈیسائیڈڈ ہے۔ کوئی چھپ نہیں سکتا۔ بندہ کہے یار کسی ایسی جگہ چلوں جہاں بیماریاں کم ہیں، کسی ایسے ملک چلے جاؤں کہ جہاں لوگ لمبی زندگی گزارتے ہیں۔ وقت بھی مقرر ہے اور مقام بھی مقرر ہے۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ یہ آیت جھنجھوڑ دیتی ہے۔ کیا فرمایا قرآن نے؟ تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو۔ کتنا بڑا ہی کوئی جناب اپنے آپ کو بنکر کے اندر قید کر لینا، موت کا وقت آ گیا اس نے بچنا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ آپ کا ایک دوست آپ کے ساتھ بیٹھا تھا اور ایک شخص آپ کے دربار میں آیا اور بڑا گھور کے آپ کے دوست کو دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص تو چلا گیا، دوست نے کہا یہ کون تھے مجھے بڑا گھور کے دیکھ رہے تھے؟ حضرت سلیمان نے کہا یہ ملک الموت تھے، یہ روح قبض کرنے والا فرشتہ تھا۔ دوست کہتا ہے حضرت لگتا ہے میری روح قبض کرنے آئے ہیں، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، آپ کی تو ہواؤں پر حکومت ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے یہاں سے اڑا کر ہند لے جائے۔ آپ نے ہوا سے فرمایا، ہوا اس کو اڑا کر ہند لے گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ملک الموت پھر آئے۔ حضرت سلیمان نے کہا تم اس دن آئے تھے، میرے دوست کو کیوں گھور رہے تھے؟ کہا حضرت میں یہ حیران تھا کہ میرے پاس یہ حکم تھا، یہ لکھا تھا کہ کچھ دیر کے بعد مجھے اس بندے کی روح ہند میں قبض کرنی ہے، اور یہ آپ کے دربار میں بیٹھا ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا میں نے اس کے بعد دعا کر کے ہوا کو حکم دے کر اسے ہند پہنچایا۔ بات سمجھ آئی کہ وقت ہند کا لکھا تھا، مقام بھی ڈیسائیڈڈ ہے۔ اور یہ کئی بار ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار بندہ ٹریول کرتے کرتے پتہ نہیں کہاں پہنچا اور یار اس کی وہی موت ہو گئی۔ ہاں جو مقام لکھا ہے اس سے پہلے موت نہیں آنی، یہ یاد رکھیے گا۔ موت سب سے بڑی میری اور آپ کی محافظ ہے۔ جب تک موت نہیں آئے گی دنیا کا کوئی بندہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتا۔ کتنی بار میں اور آپ مرتے مرتے بچے ہیں، کئی بار ہوا ہوگا، ایکسیڈنٹ سے بچے، گرتے ہوئے بچے، کوئی واقعہ ہوا ہم بچ گئے، اس لیے بچے کہ وقت نہیں آیا۔ جب وقت آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکے گی، اور اس وقت ہی کو تیار رہنا ہے، اس وقت کے لیے تیار رہنا ہے کہ وہ کبھی بھی آ سکتا ہے۔ وقت اور مقام کی اگر بات کریں تو پچھلے دنوں ہم سب نے ایک ایکسپیرینس کیا ہے۔ کراچی والوں کے تو دل اب تک دکھی ہے نا کہ جو گل پلازا میں واقعہ ہوا یہ کیا تھا۔ اصل پرابلم یہ کہ ہم سنسنی کے لیے، معلومات کے لیے کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کو تو ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ آج جو چلے گئے کل میری باری آنے والی ہے۔ ان میں بچے بھی تھے، نوجوان بھی تھے، بوڑھے نہیں تھے، سارے ینگ لڑکے تھے یار، اور ہماری بہنیں تھیں، اور کس طرح گئے۔ میں تو 2-3 بار وہاں ہو کر آیا، جب میں نے ان لوگوں کی سٹوری سنی تو کتنے دن تک تو میں سو ہی نہیں سکا۔ جب آنکھیں بند ہوتی میرے سامنے وہ منظر آتا۔ ایک بھائی بتاتے ہیں کہ میری وائف 7 مہینے کی پریگننٹ، اور وہ میں موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوں، وہ کہتی ہے آپ بیٹھے بس اندر سے میں بچوں کی چیزیں لے کر آ رہی ہوں، اور وہ اندر جا کے باہر نہیں آ سکی۔ ایک شخص کہتا ہے میری 4 خواتین گھر کی، ہم سب شاپنگ کر رہے تھے، پیسے کم پڑے، میں ATM سے پیسے نکالنے باہر آیا ہوں، اور میں باہر آیا ہوں پھر اندر نہیں جا سکا، وہ اندر والے باہر نہیں آ سکے۔ یہ وقت لکھا تھا، یہ ٹائم لکھا تھا۔ ایسے موت آتی ہے، ذرا سوچئے نا۔ ہم کیوں یہ سوچتے کہ میری باری، ابھی تو میری زندگی پڑی ہے یار، ابھی کسی کو سمجھاؤ نا، کہتے ہیں ابھی تو لائف پڑی، جب بڑھاپا آئے گا اللہ اللہ کر لیں گے۔ ارے آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ کیا بڑھاپے تک زندہ رہیں گے؟ کیا گل پلازا میں شہید ہونے والے کتنے اس میں بوڑھے تھے؟ تقریباً نوجوان، تقریباً ینگ، بچے۔
جب بھی موقع آئے گا ہمیں جانا پڑے گا. ہم کچھ بھی کر لیں ہم نہیں بچ سکتے. اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. ہم دکھی ہیں جن کا نقصان ہوا, ہم آج بڑی رات ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے. ہماری بالکل دعائیں ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں, مگر ہم میسج بھی تو لینا کہ اتنا فرق ہے زندگی اور موت میں, اتنی باریک ڈور ہے, اور جس کی اتنی باریک ڈور ہو پھر وہ بھی حرام کرے گا, وہ بھی زیادتی کرے گا, وہ بھی اللہ کو ناراض کرے گا, وہ بھی لوگوں پر ظلم کرے گا. کس بات کا حرام کمانا, کس بات کی جناب محل بنانا, کس بات کے مکانات پر اترانا, کرو فر, یہ سب ادھر رہ جائے گا, کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا. زمین پر مرنے والے کو بھی 2 گز زمین قبر ملتی ہے, اور محل میں مرنے والے کو بھی وہی 2 گز زمین قبر ملتی ہے. اربوں پتی کو بھی کفن وہی سفید لٹھے کا ملتا ہے, جھونپڑی میں رہنے والے کو بھی وہی کفن لٹھے کا ملتا ہے. کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ یار یہ ارب پتی آدمی ہے, ذرا اس کا مہنگا ریشمی کفن بناؤ, بہت پیسے تھے چھوڑ کے گیا, جناب قبر میں کوئی ایسی بھی لگا دو, کوئی جناب ساتھ کوئی اچھا سا بستر بھی بچھا دو, کچھ نہیں, وہی پتھریلی زمین, وہی اوپر مٹی, وہی قبر. ہائے ہائے ہائے. اور پھر اس قبر کی داستان الگ ہے. ہاں, قبرستان میں نا ساری قبریں ایک جیسی دکھتی ہیں, جب بھی آپ جائیں گے نارملی ایک جیسی قبریں دکھتی ہیں, مگر ایسا نہیں کہ ہر قبر کا حال ایک جیسا ہے. ڈیفنس میں رہنے والے کسی ایک فیز میں آپ جائیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا سارے پیسے والے ہیں, سب کی لائف اچھی گزر رہی, جبھی تو اتنے بڑے گھر ہیں. قبرستان کی سٹوری ڈیفرنٹ ہے, وہ قبریں ایک جیسی ہیں, حالات ایک جیسے نہیں ہیں. کہتے ہیں نا قبر کا حال مردہ جانتا, بالکل ٹھیک ہے. اور یہ حدیث پاک سے مضمون ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قبر 2 طرح کی ہوتی ہے, یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے, یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. پلیز اپنا اینالائز خود کر لینا بھئی. پہلے آج تو یہ تو رجسٹر ہوا, یہ طے ہوا کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہم کب چلے جائیں گے, کبھی بھی جا سکتے ہیں, آج بھی جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جب یہ طے ہو گیا کہ میں نے قبر میں جانا ہے اور کبھی بھی جا سکتا ہوں, پھر خود سچا اینالائز کر لیں کہ اگر آج کل کسی دن قبر میں گیا تو قبر جنت کا باغ ہوگی یا دوزخ کا گھڑا. کیا ایسے اعمال کر رہا ہوں کہ میری قبر جنت کا باغ بن جائے گی؟ کیا لائف اتنی اچھی نیکیوں والی گزر رہی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا؟ پھر تو ٹھیک ہے. ہاں, پھر تو مومن کے لیے موت تحفہ ہے. ہاں, جس سے اللہ راضی ہے اس کے لیے تو زندگی کے بعد جب وہ دنیا سے جاتا ہے نا تو وہ اور سکون میں آ جاتا ہے, کیونکہ دنیا کے جھمیلے ختم, اب تو اللہ کی نعمتیں اس کے لیے, نبی پاک کے جلوے ہیں. لیکن یہ اس کے لیے نا کہ جس نے زندگی اچھی گزاری, جو حرام کما رہا ہے, جو ماں باپ کو ستا رہا ہے, جو زیادتیاں کر رہا ہے, جو جھوٹ بول رہا ہے, جو حرام دیکھ رہا ہے, بے حیائیاں کر رہا ہے, شراب کی محفلوں میں جا رہا ہے, اللہ کو ناراض کرنے میں کسر نہیں چھوڑ رہا, وہ کیوں نہیں سوچتا کہ مرنا مجھے بھی ہے, پھر میرا کیا بنے گا؟ پلیز, یہ واقعات آس پاس ہونے والے, یہ جنازے ہمیں میسج دے رہے ہیں. ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ یہ جا سکتے میں بھی چلا جاؤں گا؟ اور یقین کریں کوئی زندگی کا کاروبار نہیں رکے گا. ہاں, میرے اور آپ کے جانے سے اس دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. چند دنوں باتیں ہوں گی, چند دنوں میسج چلیں گے, اچھا تھوڑے دنوں بعد تو سب بھول جائیں گے, شاید گھر والے تھوڑا سا یاد رکھیں, وہ بھی تھوڑے دنوں تک. اس کے بعد ہم بھولی بسری داستان ہوں گے, ہم ہوں گے, ہماری قبر ہوگی, ہمارے اعمال ہوں گے. صدیوں سے لوگ قبر میں ہیں, 30-40 سال بعد تو گورکن قبر بھی چینج کر دیتا ہے. آپ کو قبرستان میں 50-60 سال پرانی قبر نہیں ملے گی, حالانکہ اس قبرستان میں 200 سال سے مردے دفنائے جا رہے ہوں گے, مگر وہ دیکھتے ہیں 30-40 سال بعد تو آتا ہی کوئی نہیں قبر پر, چلو بھائی اس کی جگہ دوسری قبر بناؤ. یہ الگ شرعی مسئلہ ہے, بنانی چاہیے نہیں بنانی چاہیے, مگر میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ یہ ہے میری اور آپ کی حیثیت. جو بندہ کہتا ہے نا میرے بغیر چلتا نہیں, میرے بغیر بزنس نہیں چلے گا, میرے بغیر فیملی نہیں چلے گی. آج کسی کو کہو نا بھائی دین کے لیے ٹائم دیں, یار میں کیسے فیملی کو چھوڑوں, میں نکل نہیں سکتا, میں اپنے کاروبار سے نکل نہیں سکتا, میں جناب کہیں جا نہیں سکتا, میری ضرورت ہے. ارے ایک دن آئے گا ویسے ہی نکل جائیں گے, سب کچھ ادھر رہ جائے گا. جب وہ نکلنا ہے تو اس سے پہلے کچھ نکل کر دین سیکھ لو بھائی, اس سے پہلے نکل کر کچھ اللہ کو راضی کر لو, ورنہ سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑتا ہے. ایسا کچھ نہیں, دنیا چلتی ہے, بس ہم اکیلے رہ جائیں گے. کاش یہ بات ہمیں یاد آ جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں حضرت ملک الموت روزانہ ڈیلی ہر گھر میں 5 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 7 مرتبہ تشریف لاتے ہیں. دیکھتے ہیں یہاں کوئی ایسا تو نہیں جس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا. ہمارے پاس روز آ رہے ہیں, وہ چیک کرنے کے لیے باری تو نہیں آ گئی, مگر ہمیں خیال نہیں ہے کہ ہمیں جانا ہے, ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ میری باری آنے والی ہے, اور گناہوں میں لوگ مصروف رہتے ہیں. کتنی بے اعتبار ہے دنیا, موت کا انتظار ہے دنیا, گرچہ ظاہر میں صورت گل پر حقیقت میں خار ہے دنیا. ایک جھونکے میں ادھر سے ادھر 4 دن کی بہار ہے دنیا. زندگی نام رکھ دیا کس نے, زندگی نام رکھ دیا کس نے,
موت کا انتظار ہے دنیا. آپ کو پتہ ہے میں اور آپ دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ ہاں, واٹ از دا ریزن وائی وی آر ہیئر؟ یہ میں اور آپ تو نہیں بتائیں گے نا, جس نے بھیجا ہے وہ بتائے گا, جو خالق ہے, جو مالک ہے. اس نے قرآن میں کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ملک میں کئی بار آپ نے پڑھا ہوگا. اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ترجمہ کنز العرفان. اور جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے. ہمیں تو یہاں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ چیک کرنا ہے کون اچھے عمل لے کر اللہ کے پاس واپس جاتا ہے. اور ہم ادھر آ کر ایسے آ گئے جیسے واپس ہی نہیں آنا ہے. ہم ٹیسٹ دینے آئے ہیں. یہ دنیا 50 60 70 سال کا ایک ٹیسٹ ہے. ٹیسٹ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ سمجھیں گے, جب آپ کے پیپر تھے, جب آپ نے امتحان دینا ہوتا ہے, کتنا فوکس ہوتا ہے. امتحان کے دوران غفلت نہیں کرتا کوئی, مگر ہم امتحان دینے آئے ہیں اور جناب اللہ کو ناراض کرنے میں لگ گئے, غفلت کی نیند سو رہے ہیں. ایسا نہ کریں اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. حضرت یزید بن شریح رحمۃ اللہ تعالی فرماتے, ایک روز میں قبرستان گیا, میں نے ایک قبر سے آواز سنی, کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے آج تم ہمیں اس حال میں منو مٹی تلے دفن دیکھ رہے ہو, کبھی ہم بھی تمہاری طرح تھے, تمہاری ہی طرح زندگی گزارتے تھے, تمہاری جیسی شکل و صورت پر تھے, مگر افسوس اب یہ ویرانہ ہے جہاں ہوائیں گرد اڑا رہی ہیں. ہم اس ویران گھڑے میں قید ہیں, ہم میں سے کوئی بھی تمہاری جانب پلٹ کر نہیں آئے گا, مگر ہاں تم ان قریب ہمارے پاس آ جاؤ گے. یعنی قبر والے بھی کہتے ہیں کہ تھوڑے دنوں بعد تمہیں بھی ہمارے پاس آنا ہے. ہم قبرستان جاتے ہیں, قبرستان کی دعا یاد ہوگی آپ کو, سنت ہے وہ دعا کرنا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ملتی ہے. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. کیا معنی ہے اس کا؟ السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر سلام ہو. یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے. ٹھیک ہے, پھر کیا کہتے ہیں؟ وانتم سلفنا ونحن بالاثر, تم پہلے چلے گئے ہو, ہم پیچھے آنے والے ہیں. یعنی اس دعا میں بھی ہمارے لیے میسج ہے کہ یہ دعا کرتے وقت یہ خیال کرنا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ تم چلے گئے, ہم آنے والے. آنے والا ایسے جیتا ہے, فکر ہی نہیں جس کو اللہ کو ناراضی کی. پلیز یہ غور کیجئے, آج کی رات یہ احساس کروانے کی رات ہے. ہو سکتا ہے کسی کو خیال آ رہا ہو کہ یار ہم تو بیان سننے آئے تھے, ہم نے سوچا کوئی بڑے اچھے اچھے واقعات سنائیں گے, یہ تو ہمیں ڈرا رہے ہیں, یہ تو قبر کی بات کر رہے ہیں, یہ مرنے کی بات کر رہے ہیں. ارے کوئی تو ہو جو ہمیں ڈرائے, اللہ کرے ہم ڈریں, ڈر ہی تو نہیں رہے, یہی تو پرابلم ہے. اچھا میں مرنے کی بات نہیں کرتا, میں موت کا ذکر نہیں کرتا, آپ پھر بچ جاؤ گے مرنے سے. جب ایک ایسی جرنی ہے جو کرنی ہے تو اس پر کیوں ڈسکس نہیں ہوگی؟ آج دنیا میں آپ کو کسی ملک کا سفر کرنا ہو, اگر آج آپ دوست کہیں بیٹھے یار چلو یار امریکہ جانا ہے, کوئی کہ یورپ جانا ہے, کوئی کہ پنجاب جانا ہے, اگلا سوال یہ ہوگا رہیں گے کہاں؟ ذرا ہوٹل تو دیکھو, اپلیکیشن نکلے گی, ہوٹل چیک ہوگی, اس کے ریویوز چیک ہوں گے. حالانکہ اس ہوٹل میں 4 دن رہنا ہے, 5 دن رہنا ہے. 4-5 دن جہاں رہنا ہے وہاں کا موسم بھی چیک ہوگا, وہاں کی کرنسی بھی چیک ہوگی, وہاں کا ہوٹل بھی چیک ہوگا, اور اس ہوٹل کی فیسلٹیز بھی چیک ہوں گی. اتنی پلاننگ, جہاں قیامت تک رہنا ہے اور سب نے رہنا ہے. کبھی کسی سے بات کی کہ یار قبر کیسی ہوگی, کشادہ کیسے ہوگی, ہوادار کیسے ہوگی, ریلیکسیشن کیسے ہوگی, سانپ اور بچھو تو نہیں آ جائیں گے؟ ایون nobody wants to talk about grave. پرابلم یہی ہے, شیطان کا وار دیکھیں کہ دنیا کا 4-5 دن کا سفر ہو تو ڈسکس چلتی ہے, کئی دن پلاننگ ہوتی ہے, اور وہ پلان کینسل بھی ہو سکتا ہے. میں جس پلان کی بات کر رہا ہوں وہ کینسل نہیں ہو سکتا. We have to travel, ہم سب کو سفر کرنا ہے یہ والا, مگر کوئی بات نہیں کرتا, کوئی اس پر غور نہیں کر رہا. پلیز یہ آج کی رات شب برات ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ آج فیصلہ ہونا ہے کہ کون اگلے سال دنیا میں نہیں ہوگا. مجھے نہیں پتا آپ کے اور میرے بارے میں کیا لکھ دیا جائے, ہم اللہ سے دعا ضرور کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیکیوں والی, عافیت والی طویل زندگی عطا فرما. لیکن اگر لکھ دیا گیا ہے اور اگر جانے کا وقت آ گیا ہے تو پھر عقل مند تو وہ ہے نا جو تیاری کرے. منہ چھپانے سے تو نہیں بچ سکتا نا, تو تیاری کرنی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. قبر میں ہمیں مار نہ پڑے بلکہ قبر ہماری جنت کا باغ بن جائے, ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. اور اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اور یہ کرو فر جاہو جلال مالو منال پہ اترانا نہیں ہے. اتنا کچھ بنا لیا, لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی او بھائی اتنے پیسے بنا لیے 7 پشتیں کھائیں گی. آپ کی بھول ہے, اللہ چاہے تو ایک رات میں سب جا سکتا ہے. ہم نے دیکھا نا گل پلازا میں, زکات دینے والے بیچارے کئی ایسے ہوں گے جو آج زکات لینے والے بن گئے. ایک رات میں, چند منٹوں میں, چند گھنٹوں میں سب جا سکتا ہے. کبھی اترانا نہیں ہے. اللہ سے یہ عرض کرے مولا جو تو نے دیا تو نے ہی دیا ہے, ہمارا کچھ نہیں. اس کو زوال نعمت سے بچانا. اللہ اس کو باقی بھی تو نہیں رکھنا ہے, میرا ہے, میں نے کیا ہے, نہیں, کبھی نہیں. اور یہ جاہو جلال والے جب دنیا سے جاتے ہیں, جیسے میں نے کہا نا داستان نہیں ہوتی, واقعہ سنیے. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے, آپ نے ایک انسانی کھوپڑی دیکھی.
آپ چونکہ اللہ پاک کے نبی اور مردے زندہ کر دینا آپ کے خاص معجزات میں سے، تو آپ نے کھوپڑی کو ٹھوکر ماری اور فرمایا تکلمی باذن اللہ، اے کھوپڑی اللہ پاک کے حکم سے میرے ساتھ بات کرو۔ وہ کھوپڑی نے بات کرنا شروع کی، عرض کرتی ہے یا روح اللہ میں پہلے بادشاہ تھا۔ جس کی کھوپڑی زمین پہ پڑی ہے نا، وہ بندہ کیا بتا رہا ہے؟ میں پہلے بادشاہ تھا، میری سلطنت اتنی وسیع تھی۔ ایک روز میں اپنے دربار میں بیٹھا تھا، عظیم و شان تخت تھا، وزراء اور میرے جناب درباری آگے پیچھے محل بھرا ہوا، اور اسی دوران اچانک ملک الموت آئے اور لمحہ بھر میں میری روح قبض کر لی۔ بٹوین دا دربار، اس محل میں بیٹھے بیٹھے میری روح قبض کر لی، اور لمحہ بھر میں وہ دربار تنہائی میں بدل گیا۔ جاہو حشمت، جان چھڑکنے والا میرا لشکر، وہ سب کچھ وحشت اور غربت میں بدل گیا۔ یہ ہے دنیا۔ اب تو سی سی ٹی وی فوٹیجز آ گئی ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ چلتے چلتے بندہ گر گیا، بیٹھے بیٹھے گر گیا، کھیلتے کھیلتے مر گئے لوگ۔ یہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک سیکنڈ پہلے اس بندے کو پتا نہیں تھا کہ اگلے سیکنڈ میں دنیا میں نہیں ہوں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آخری لمحوں میں ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ لیکن ذرا سوچئے، یہ اس طرح کی اچانک موت اور اس کی فوٹیجز سکھا کیا رہی ہیں؟ بات وہی میسج لینے والا ہو نا کہ یار اگر شراب پیتے پیتے مر گیا تو، بے حیائی کرتے کرتے مر گیا تو، کسی پر زیادتی اور ظلم کرتے کرتے مر گیا، رشوت لیتے لیتے مر گیا، موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے نا۔ یعنی ایسی موت کیسی ہوگی کہ جو بندہ حرام کام کرتے ہوئے مر رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، روایتوں میں آتا ہے بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اب وہ شرابی سوچے، بدکاری کرنے والا سوچے، برے کام کرنے والا سوچے کہ اگر اس وقت ملک الموت آ گئے تو اچھا ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ملک الموت کو کہ رک جائے بھائی پہلے توبہ کروں گا، I don't want to die in this state, I want to change my state. Nobody have right to change. کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو پھر اگر اچھی موت مرنا ہے نا، تو پھر اچھے کام کرنے ہوں گے نا، برے کام چھوڑنے ہوں گے۔ سبحان اللہ، جو 5 وقت کا نمازی ہے، ذرا غور کریں، 5 وقت جو نماز پڑھتا ہے اس کا اکثر وقت تو دن میں وضو سے گزرتا ہے، تو کبھی بھی موت آئے گی یا تو وہ نماز پڑھ رہا ہوگا، یا نماز کے لیے جا رہا ہوگا، یا نماز سے واپس آ رہا ہوگا، یا وضو کر رہا ہوگا، یا تسبیح پڑھ رہا ہوگا۔ یعنی کتنا بڑا چانس ہے جو 5 وقت کا نمازی اور درود پاک پڑھنے والا، کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنے والا، اور اگر جاب پہ یا آفس پر جاتا ہے تو وہاں بھی حرام سے بچ کر حلال کمانے والا، تو اس کی تو کبھی بھی موت آئے گی، کسی اچھی حالت میں آئے گی۔ اور جو بندہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا، اس کو فکر بھی نہیں نماز کی، یعنی کتنی بڑی بدنصیبی۔ دل جلتا ہے کہ صبح ہوتی ہے اور کئی ایسے گھر ہیں جہاں ایک بندہ بھی فجر کے لیے نہیں اٹھتا، پورا گھر سویا ہوا ہے اور سب کی نماز قضا ہو گئی، nobody cares۔ یار اس سے برا گھر کون سا؟ صبح ہوتے ہی اللہ کو ناراض کر دیا۔ اچھا اسی گھر میں الارم بجیں گے تھوڑی دیر کے بعد، کسی کے اسکول جانے کے لیے اور کسی کے آفس جانے کے لیے، یعنی آفس پریورٹی پر ہے، اسکول پریورٹی پر ہے، مگر مسلمان فیملی کی پریورٹی پر فجر کی نماز نہیں ہے۔ یار وہی الارم آدھا گھنٹہ پہلے بھی تو لگ سکتا تھا، نہیں ٹینشن ہی۔ اچھا پھر گناہ ہونے کے بعد، فجر قضا ہونے کے بعد کسی کو صبح ٹینشن بھی نہیں ہوئی کہ یار فجر چلی گئی، کیونکہ تو نارملائز کر دیا نا ہم نے، نمازیں تو کون پڑھ رہا ہے آج؟ اور ان سب کو مرنا ہے، اور قبر میں جا کر پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ نہ کرو ایسا پلیز۔ کب بدلیں گے ہم؟ آج بڑی رات آئے ہیں ہم اللہ کے گھر میں، آج رات ہے اچھے فیصلے کرنے کی، ہم نے اب چینج کرنا ہے، ہم نے مرنا ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں ایئر ڈیفنس میں خاص طور پہ رہنے والوں، ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں اپنے بزنس مین دوستوں کو کہ یار جس کی اللہ نے دنیا اچھی کر دی نا، دنیا لگژری اور ریلیکس والی کر دی، اس کو قبر ریلیکس والی اور ضروری ہو گئی ہے۔ ہمیں تو بغیر لائٹ کے نیند نہیں آتی، جنریٹر بھی چاہیے، یو پی ایس بھی چاہیے، نرم بستر چاہیے۔ ارے قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے اتنی اچھی لائف کر دی ہے تو اب زیادہ فکر کرو کہ میری قبر بھی رونق والی، میری قبر بھی آرام والی ہو۔ تو کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو پہلی نیت کر لیں کہ اب نماز قضا نہیں کرنی ہے، خود بھی نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں، بدلیں اپنے آپ کو۔ اور اب میں اپنے بیان میں کچھ وہ باتیں بتاتا ہوں کہ جس میں سبحان اللہ کچھ اعمال ایسے حدیثوں میں بتا دیے گئے جو قبر میں کام آئیں گے۔ قبر میں ہم تنہا ہوں گے نا، پتہ ہے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو نارملی ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے کہ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے۔ ہمیں پیچھے چھوڑنے کی تو فکر ہے کہ بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤں، بھائی آگے کیا بھیجا اس کی فکر کریں۔ تو آج میں چند وہ اعمال بتاؤں گا کہ جو قبر میں کام آئیں گے، ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ، نماز، روزہ، حج، جہاد اور صدقہ، یہ اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب کے فرشتے اس کے پیروں کی طرف سے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے دور رہو، تمہارا کوئی کام نہیں، یہ ان پیروں پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ مبارک ہو اس کو جو پیروں پہ کھڑا ہو کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، انشاءاللہ یہ نماز عذاب قبر سے بچائے گی۔ پھر فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں
تو روزہ کہتا ہے تمہارے لیے اس طرف کوئی راہ نہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے اس نے بہت روزے رکھے اور لمبی بھوک پیاس برداشت کی۔ اے روزے رکھنے والوں تمہیں مبارک ہو۔ فرشتے اس کے جسم کے دوسرے حصوں کی طرف آتے ہیں تو حج اور اللہ پاک کی حج جو ہے اور اللہ پاک کی راہ میں جو سفر کرتے وہ آ جاتا ہے اور کہتے ہیں ہٹ جاؤ، اس نے اپنے جسم کو تکلیف دے کر اللہ پاک کی رضا کے لیے حج کیا، اسی کی رضا کے لیے اس کی راہ میں نکلا، لہذا تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب عذاب ہاتھوں کی طرف آتا ہے، اللہ اکبر، تو صدقہ کہتا ہے میرے دوست سے ہٹ جاؤ، ان ہاتھوں سے کتنے صدقات نکلے ہیں جو اللہ پاک کی رضا کے لیے دیے ہیں، ان ہاتھوں سے نکل کر وہ بارگاہ الہی میں مقبولیت کے درجے پر فائز ہو گئے ہیں، تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ پھر اس میت کو کہا جاتا ہے تیری زندگی اور موت دونوں بہترین ہیں، اور رحمت کے فرشتے اس کی قبر میں جنت کا فرش بچھاتے ہیں، اس کے لیے جنتی لباس لاتے ہیں، حد نگاہ تک قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، نورانی لیمپ روشن کر دی جاتی ہے جس سے وہ قیامت کے دن تک روشنی حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہ 5 اعمال آ گئے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، یہ وہ نیکیاں ہیں جو کرنی ہیں، یہ قبر میں بچائیں گی، یہ قبر میں کام آئیں گی۔ سبحان اللہ، اللہ کریم نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا میں نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں سے محفوظ رہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ ارشاد ہوا نور رمضان اور نور قرآن۔ عرض کی 2 اندھیرے کون سے ہیں یا اللہ جس سے وہ 2 اندھیروں سے یہ بچ جائیں گے؟ فرمائے قبر کا اور دوسرا قیامت کا۔ رمضان آنے والا ہے، تھام لینا رمضان کو، ضائع مت کرنا، یہ رمضان قبر روشن کرنے والا مہینہ ہے۔ اور پھر قرآن، انفارچونیٹلی قرآن سے بڑی دوری ہو گئی ہے، پورا سال گزر جاتا ہے ہم قرآن نہیں پڑھتے، کئی ایسے جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ پلیز روزانہ کچھ تو قرآن کھولے نا، 2-3 آیتیں تو پڑھیں۔ کتنی دیر موبائل دیکھتے؟ موبائل ایک دن کے لیے میں لے لوں آپ کا، لوگوں کو لگتا ہے جان چلی جائے گی، آکسیجن چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر موبائل بند ہو جائے تو موڈ آف ہو جاتا ہے، یار میرا موبائل بند ہو گیا۔ موبائل بھائی تھوڑی دیر آپ سے موبائل سے آپ دور نہیں ہو رہے، اور آپ کئی مہینوں سے قرآن سے دور ہیں۔ میں اور آپ دنیا سے جائیں گے، قرآن موبائل پیچھے چھوڑ کے جائیں گے نا، قبر میں لے کے تو نہیں جائیں گے، سارے سافٹ ویئر پیچھے۔ قرآن وہ سافٹ ویئر ہے جو قبر میں کام آئے گا، سارے سافٹ ویئر آف لائن، قرآن قبر میں آن لائن ہوگا، اور وہ قبر کے اندھیرے سے آپ کو بچائے گا، قبر میں نور بن جائے گا۔ مگر کاش ہم قرآن سے دوستی کر لیں۔ ہائے ہائے ہائے، سورہ ملک ہے نا، قبر میں کیسے کام آئے گی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے جب بندہ قبر میں جائے گا، عذاب اس کی قدموں کی جانب سے آئے گا تو اس کے قدم کہیں گے تیرے لیے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات کو سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف آئے گا تو وہ کہا جائے گا تمہارے لیے میری جانب کوئی راستہ نہیں، یہ رات سورہ ملک پڑھتا تھا۔ سر کی طرف عذاب آئے گا، پھر کہا جائے گا تیرے لیے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات سورہ ملک پڑھتا تھا۔ تورات میں اس کا نام سورہ ملک ہے، جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے سورہ ملک میں؟ 6 منٹس، میکسیمم 7 منٹس۔ 2-2 3-3 منٹ کی ریل بیٹھنے دیکھو تو گھنٹوں نکل جاتے ہیں۔ 6-7 منٹ میں وہ عمل ہے، اس کا کئی فائدے۔ ایک تو آپ روز قرآن دیکھیں گے، روز میری زبان سے قرآن ادا ہوگا، اور روز سورہ ملک پڑھ لوں رات کو سونے سے پہلے تو انشاءاللہ عذاب قبر سے بچ جاؤں گا۔ اتنے آسان اعمال ہیں یار، بٹ وی ہیو نو ٹائم فار قرآن۔ تو انشاءاللہ نیت کریں کہ اب روز قرآن پڑھیں گے، انشاءاللہ سورہ ملک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا اب ایک اور عمل بڑا پیارا ہے جو ہمارے درمیان بہت کم ہو گیا، مبارک ہو ان کو جو اللہ کا گھر مسجد کی خدمت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں ہماری فیضان غوث پاک مسجد یا دوسری بھی مسجدوں میں عاشقان رسول بزنس مین بھی ہوتے ہیں، مگر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ یہ اللہ نے بہت بڑی آپ کو نیکی کرنے کا موقع دیا ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جس نے اللہ پاک کی مساجد کو روشن کیا، اللہ پاک اس کی قبر کو روشن فرمائے گا، اور جس نے اس پہ خوشبوئیں رکھی اللہ پاک جنت میں اس کے لیے خوشبو مہیا کرے گا۔ تو اللہ کے گھر کی خدمت کیا کریں، کوئی ڈیوٹی لے لیا کریں کہ چلو یار اس مسجد کے فلاں کام کو میں کروں، اللہ کا گھر ہے نا۔ اور ماشاءاللہ آپ کی دعوت اسلامی تو ڈی ایچ اے میں، کلفٹن میں، ساری دنیا میں مساجد بنا رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی اس میں حصہ ملائیں، کسی رینوویشن میں، کسی طرح کی خدمت میں، اپنے گھر سجا رہے ہیں، اپنی آفس بنا رہے ہیں، بڑی بڑی رینوویشن، انٹیریئر ڈیزائنر، بھائی کوئی ایک اللہ کا گھر بھی تو چمکا دو، قبر چمکانی ہے نا۔ اور مسجد بنائیں، میں تو آپ کو مشورہ دیتا ہوں جن کو اللہ نے نوازا ہے کم از کم زندگی میں ایک مسجد بنائیں، کیونکہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو ماشاءاللہ اس میں حصہ ملاتے رہا کریں۔ بہرحال اس مسجد کے حوالے سے بھی ان قریب انشاءاللہ میں ایک بڑا اناؤنسمنٹ کریں گے، ہم کچھ تیاری کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ کام پورا ہو جائے تو پھر آپ تیار رہیے۔ انشاءاللہ یہ مسجد ہمیں اللہ کی رحمت سے بہت بڑی نعمت ملی ہے، اور اس کی وسیع ایکسٹینشن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، لیکن جب وہ ہو جائے گا پھر ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ تیار رہیں، انشاءاللہ ہمیں آپ کی بڑی مدد کی ضرورت پڑے گی، اور اللہ نے چاہا تو اس کی عالی شان عظیم و شان تعمیر کریں گے انشاءاللہ۔ ساتھ دیں گے نا آپ انشاءاللہ؟
چلیں جناب، ایک اور بات بتا دوں، باقی تو بہت ساری چیزیں ہیں جو قبر کے روشن کرنے والی کام ہیں. روایت میں آتا ہے جو لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے باز رہا اللہ پاک اسے قبر کی تکلیف سے بچائے گا. ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے ملازم کو نہ پہنچائیں، اپنے گھر والوں کو نہ پہنچائیں، اپنے جناب رشتہ داروں کو نہ پہنچائیں، عام مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، لوگوں کے لیے آسانی کرنے والے بنیں. ہم چاہتے ہیں نا اگر ہماری زندگی آسان ہو جائے، آپ لوگوں کی لائف آسان کریں، آپ بلیو کریں، آپ لوگوں کی زندگی آسان کریں، آپ کی اپنی زندگی آسان ہونا شروع ہو جائے گی. اور جو لوگ لوگوں کو مشکل میں ڈالتے ہیں نا، ٹینشن دیتے ہیں، گھورتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، روب جماتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، ان کی اپنی لائف بھی خطرے میں ہی رہتی ہے، ان کی اپنی لائف بھی ٹینشن میں ہی رہتی ہے. تو کر بھلا تو ہو بھلا ہے. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. آپ اچھا کرو گے آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا. اور آپ نے سن لیا آج کہ لوگوں کو تکلیف سے جو بچاتا ہے اللہ اس کی قبر کی تکلیف سے اسے بچا لیتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم لوگوں کے لیے راحتیں پیدا کرنے والے بن جائیں. کوئی تکلیف میں نظر آ جائے، کوئی مسلمان ٹینشن میں ہو، کسی طرح آگے بڑھ کر اس کی تکلیف، ایک کسی کی تکلیف تو دور کرے نا. آپ دیکھیں انشاءاللہ پھر کیسی آپ کو سہولت ہوگی. اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے اور ایک ٹارگٹ لے لیں آج کی رات کہ بس اب جینا ایسے ہے کہ مرنا اچھا ہے. ہاں اچھا مرنا ہے، ایمان والی موت چاہیے، اللہ کی رضا والی موت چاہیے، اور مجھے قبر بھی روشن کرنی ہے اپنی. ہاں ایسا نہیں کہ گھر تو بڑا کمال کا ہو گیا، بیڈ روم تو واش روم تو ڈرائنگ روم کمال کا ہے اور قبر پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہے. نہیں، مجھے انشاءاللہ اسی زندگی میں رہ کر اپنی قبر کو روشن کرنا ہے. تو اپنے اعمال نیک کیجئے. ماہ رمضان کی آمد ہے. آج رات بھی روایتوں میں آتا ہے کہ شب برات لوگوں کے جو مرحومین ہیں نا وہ انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہمیں کیا ثواب پہنچاتے ہیں. تو آج آپ جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں اس میں اپنے مرحومین کو یاد کر کے ان کو ایصال ثواب کریں. کچھ صدقہ و خیرات بھی آج رات کریں، کہ کسی غریب رشتہ دار کو دے دیں، کسی ملازم کو دے دیں. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا اسٹال باہر لگا ہے، اتنی بڑی تحریک جو دنیا بھر میں دین کا کام کر رہی ہے، اس کو صدقہ و خیرات دیں. آج کی رات اپنے مرحومین کے لیے صدقہ و خیرات کریں. اور ایک اور عرض یہ کرنی تھی کہ انشاءاللہ رمضان میں یا رمضان سے پہلے بڑی تعداد میں عاشقان رسول اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں. دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے. سب سے پہلے دوبارہ یہ عرض کروں گا کیونکہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ پہلے آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، پہلے آپ اپنے غریب جو آپ کے پڑوسی ہیں ان کا خیال کر لیں، اس کے بعد جو مستحق ہیں اس کے بعد پھر دعوت اسلامی جو دین کا اتنا بڑا کام کر رہی ہے. ہمارے 19,000 سے زیادہ مدرسے ہیں، تقریباً 5.5 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹس، بچے اور بچیاں مدرسے جامعہ اسکول وغیرہ میں ملا کے پڑھ رہے ہیں، اور 7.25 لاکھ بچے اور بچیاں حفظ یا ناظرہ مکمل کر چکے ہیں. اب آپ سوچیں اس امت کو کتنے حافظ دعوت اسلامی نے دے دی. جو کراچی کے پرانے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمیں تراویح پڑھانے کے لیے پنجاب سے کسی کو بلانا پڑتا تھا، نہیں ملتے تھے 20-25 سال پہلے حافظ قرآن. اب ہر گلی میں بلکہ ایک عمارت میں 4 جو ہے وہ تراویح پڑھانے والے ہیں، ایک مسجد میں 2-3 فلور پر الگ الگ تراویح ہو رہی ہوتی. کہاں سے آ گئی یہ حافظ؟ یہ دعوت اسلامی نے اس امت کو اتنے حافظ دیے، ہزاروں علماء دعوت اسلامی نے بنا دیے اور مسلسل بنتے جا رہے ہیں. لیکن یہ اتنا بڑا نیٹ ورک ظاہر ہے بہت بڑے اخراجات مانگتا ہے. دعوت اسلامی کے تقریباً 43,000 امپلائیز ہیں، لاکھوں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں والنٹیرلی کام کر رہے ہیں، مگر 43,000 وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں سیلری بیسڈ ہیں. آپ سمجھیں کہ تقریباً 1.5 ارب روپے مہینے کی تنخواہ ہے، اور پورے سال کے کتنے بن جاتے ہیں. تو اتنا بڑا یہ کام ہو رہا ہے، اور اس کے ذریعے آپ جو سوشل میڈیا پہ فالو کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلم مسلمان بن رہے ہیں، لاکھوں لوگ نمازی بن رہے ہیں، گناہوں کو چھوڑ رہے ہیں، بہت سارے علاقوں میں مساجد بن رہی ہیں. اب تک دعوت اسلامی نے 7,000 سے زیادہ مساجد بنا لی ہیں اور یہ بنتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ کتنا، آپ دیکھیں نا ایک مسجد بنی ہے اس علاقے میں تو کتنا بڑا فائدہ ہوا ہے. 7,000 مسجدیں، 7,000 علاقوں میں کتنی رونقیں آ گئی ہوں گی. آج میں عصر کے بعد تھا فیضان بسم اللہ سول لائنز میں، وہ بھی دعوت اسلامی نے مسجد بنائی، جیم فل، پورا علاقہ اوپر نیچے عوام ہی عوام تھی. ابھی آپ کے پاس آیا ہوں، یہ دعوت اسلامی نے بنائی ہے. یہاں سے فارغ ہو کر میں فیضان جیلان مسجد کلفٹن بلاک 8 جاؤں گا، وہ بھی دعوت اسلامی نے بنائی ہے، اور مجھے اندازہ ہے وہاں بھی پبلک بھری ہوئی ہوگی. یعنی آپ سوچیں کہ جدھر دعوت اسلامی والے مسجد بناتے ہیں ادھر وہاں کی عوام کو کتنا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے اور نیکی کے کتنے کام شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر کیوں نہ اس تحریک کا ہم ساتھ دیں. تو اپنی زکوٰۃ میں، اپنے ڈونیشن میں دعوت اسلامی کا اپنے ساتھ دینا ہے. رب کریم ہم سب کو آگے بڑھ کر اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اس مسجد میں بھی اپنا ساتھ جاری رکھیں. ماشاءاللہ یہاں محافل ہوتی ہیں، سحری افطاری ہوتی ہے، اعتکاف انشاءاللہ ہوگا، اس کے سارے معاملات ہوں گے. تو جو ماشاءاللہ یہاں کے نمازی ہیں وہ مسجد کے ساتھ بھی اپنا حصہ ملاتے رہا کریں. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آئیے مل کر اب انشاءاللہ دعا کریں گے. صلو علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم
یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم فاعف عنا یا غفور۔ اے رب کریم، اے رب کریم، مغفرت کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے۔ آج ہم نے حدیث پاک سنی ہے کہ تیری بارگاہ سے یہ اعلان ہو رہا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق دیا جائے۔ لبیک لبیک اے میرے مولا، ہم حاضر ہیں، فقیر جھولیاں پھیلائے حاضر ہیں۔ اے اللہ تیرے دربار میں سوالی آئے ہیں، انت الغنی ونحن الفقراء یا اللہ، انت الغنی ونحن الفقراء یا اللہ، انت الغنی ونحن الفقراء یا اللہ۔ اے اللہ تیرے دربار میں بھکاری آئے ہیں، مغفرت کی خیرات لینے آئے ہیں، بڑی امید لیے آئے ہیں۔ اپنے اعمال دیکھتے ہیں تو دل بیٹھ جاتا ہے، گناہ گناہ اور گناہ ہے۔ آج رات ہمارے نامہ اعمال تیری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور ہمیں معلوم ہے اس میں بڑے گناہ ہیں، اس میں بڑی خطائیں ہیں۔ اگر نیکیاں کی بھی ہیں، نمازیں پڑھی بھی ہیں، تو یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ ان میں کوئی اخلاص نہیں، وہ نیکیاں کامل نہیں، ساری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں۔ اے اللہ کچھ بھی نہیں تجھے دکھانے کے لیے، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تجھے دکھانے کے قابل۔ اے اللہ بس بھکاری بن کر آ گئے ہیں، ہمیں یہ امید ہے، ہمیں یہ یقین بھی ہے کہ تو فقط نیکوں کا رب نہیں، تیری رحمت فقط نیک لوگوں کے لیے نہیں، تو گناہگاروں کا بھی مولا ہے۔ اے اللہ ہم بھی تو تیرے بندے ہیں، اگر تو آج کی رات فقط نیک لوگوں کو بخشے گا تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہم کس کے پاس جائیں گے؟ ہم کس سے مغفرت مانگیں گے؟ مارے جائیں گے مولا، پکڑے جائیں گے۔ اگر تو نے نہ بخشا تو اے رب کریم ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں۔ آج کروڑ لوگ بخشے جائیں گے، اے اللہ آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے۔ اگر تو نے ہمیں بخش دیا، تیری قسم نہ تیری جنت میں جگہ کم ہوگی، نہ تیری رحمت میں کوئی کمی آئے گی، تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ اے اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آج تجھے پکار رہے ہیں مولا، اتنے ہاتھ اٹھے ہیں آج اس مسجد میں، اور لائیو بھی یہ بیان سوشل میڈیا پہ جا رہا ہے، کئی لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اے اللہ ان میں جو تیرا سب سے نیک بندہ ہو، اے اللہ تجھے اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ ہماری بخشش فرما دے، شب برات محروم نہ کیجیے۔ اے اللہ اتنی بڑی رات بھی نہیں بخشے گئے تو پھر کب بخشے جائیں گے؟ اے اللہ اے رب کریم ہمیں محرومین میں نہیں بلکہ اپنے مقبولین میں شامل فرما لے، بخشے ہو کے صدقے ہماری بخشش فرما دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ اے نبی کریم اس رات میرے آقا نے جو تجھ سے دعائیں مانگی، تجھے ان مبارک دعاؤں کا واسطہ آج کی رات ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے۔ اے کریم نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں، اے کریم مولا، اے پروردگار ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ بس اپنی رضا کی خیرات عطا فرما دے۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، اے اللہ آج کی رات ہمارے دلوں کو بدل دے، ہم نیک بننا چاہتے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے نیکی پر استقامت عطا فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اے اللہ روز قرآن پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ حرام کاموں سے بچا لے، حرام دیکھنے سے بچا لے، حرام سننے سے بچا لے، حرام کمانے سے بچا لے، حرام کھانے سے بچا لے، اے اللہ مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کرنے سے بچا لے، اے اللہ ہم پر بھی ظلم و زیادتی نہ ہو۔ اے رب کریم ہماری جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں کوئی بیمار بھی آیا ہوگا یا بیمار کا نمائندہ آیا ہوگا، اے اللہ آج تو مانگنے کی رات ہے نا، کرم کر دے مولا، ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب آسان روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ اے کریم جو روزگار والے ہیں ان کے روزگار میں برکتیں ڈال دے۔ اے اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے قرضے اتر جائیں، جو رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، جن بچے بچیوں کے رشتے ہو گئے اے اللہ ان کو گھروں میں خوشیاں عطا فرما۔ اے کریم ہمیں زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا۔ اے اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں
آندھیوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا. اے اللہ کٹنے والی, پھٹنے والی, ڈوبنے والی, جلنے والی موت سے بچا لے. اے اللہ ہمیں کلمے والی, عافیت والی, سجدے والی, مدینے والی موت نصیب فرما. اے اللہ آقا کی دید والی موت نصیب فرما. جنت البقیع ہمارا مقدر بنا. اے اللہ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو. آج 6 نوافل جو پڑھے ہیں اس میں جو دعائیں کی ہیں, اے اللہ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا. ہمیں درازی عمر بالخیر عطا فرما. اے اللہ ہمیں بلاؤں سے, مصیبتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں ادا کرے. اے پروردگار بستر والی, اے اللہ زندگی سے ہمیں محفوظ فرما. چلتے پھرتے اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار, اے مالک کریم, ہم جو مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا کر دے, جو نہ مانگ سکے ہوں ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما. اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما. اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. عالم اسلام کا بول بالا فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. قبلہ امیر اہل سنت, تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما. اللہ اس مسجد کو شاد و آباد فرما. اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین وافوض امری الی اللہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اللہ آج رات یہ بھی لکھا جائے گا کہ اس سال کون حج کو جائے گا. اے کریم اس سال حج کرنے والوں میں ہمارا بھی نام لکھ دے. بڑے دن ہوئے تیرا گھر دیکھے, بڑے دن ہوئے تیرے حبیب علیہ السلام کا در دیکھے. اے اللہ وہ دن جلدی عطا فرما دے جب ہم بھی احرام پہنے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے کعبہ مشرفہ کے دیدار کے لیے روانہ ہو جائیں. اے اللہ ہمیں طواف خانہ کعبہ کی سعادت عطا فرما. ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما اور ہمیں بار بار میٹھے مدینے کی حاضری عطا فرما. اے رب کریم یہ سعادتیں ہمیں ایک سال میں کئی بار نصیب فرما دے. ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.